بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک مورل اسٹوریز کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت تمیم طاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مصروف تھے کہ اس اونٹ کے مالک دوڑتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے انہیں آتے دیکھا تو دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں اب کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلتا رہا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، جب موسم سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ اب جب کہ یہ خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم، آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ، تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ دعا کی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، اب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے اب کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آج اب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ اب کی امت کے درمیان جھگڑے اور لڑائی پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 دعائیں قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جھگڑ کر فنا ہو جائے گی۔ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھ دیا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔